مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد صاحب، محترم نائب ناظم جامعہ جناب محمد احمد صاحب، جامعہ کے شورا کے رکن ڈاکٹر ابو شامہ صاحب، محترم معاون محترم صاحب مولانا انیس احمد مدنی صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد یہ ہمارے مہمان کا مکمل نام ہے۔ آپ کا آبائی وطن مراد آباد ہے۔ مراد آباد میں آپ کی پیدائش 1945 میں ہوئی۔ آزادی اور تقسیم کے سانحے سے پہلے، اور 5 سال کے تھے کہ 1950 میں پہلی ہجرت ہوئی مراد آباد سے ملتان، پاکستان منتقل ہو گیا آپ کا خاندان، اور ابھی 9 ہی برس کے تھے کہ 1954 میں دوسری ہجرت ہو گئی عرض حرمین شریفین کی طرف والد محترم کے ساتھ، تو آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور 54 سے لے کے آج تک آپ کا قیام سعودی عرب میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد جدہ میں رہے، تبوک میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، اور ادھر پھر 11 سال سے جدہ میں۔ آپ کے صاحبزادے بھی وہیں سروس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی وہیں ہیں، تو سعودی عرب میں ایک بہت طویل عرصے سے آپ کا قیام ہے۔ علمی اور تحقیقی ذوق ہے، مشہور ادیب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، صاحب تصانیف ہیں۔ آپ نے شاعری کی ابتدا 16 برس کی عمر میں 1961 سے کی، اور اب تک کئی مجموعے زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا جو ایک خاص میدان ہے جس کے آپ متخصص ہیں، عہد حاضر کے معروف بے دل شناس مرزا عبد القادر بے دل، یہ 300 برس سے پہلے ان کا زمانہ ہے، اور فارسی کی بہت ممتاز شاعر، غالب بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اقبال بھی ان کو اپنا مرشد کامل کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے دل کی شخصیت کتنی عظیم تھی۔ بے دل کا زمانہ کون سا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے۔ بے دل کی پیدائش 1644 کی، اور 1720 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہجہاں کا زمانہ دیکھا، اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ۔ اورنگزیب عالمگیر بھی ان کے اشعار کے بہت قدردان ہیں، اور اپنے فرامین میں، اپنے رسائل میں ان کے اشعار کوٹ کرتے ہیں۔ وہ صاحب فکر بھی تھے، صاحب طرز بھی تھے۔ ایک فلسفہ، ایک فکر، تخیل کی گہرائی، کائنات پر سوچ اور غور و فکر کے بعد جو تخیلات اور تصورات ہیں، ان کو بے دل نے اپنی شاعری میں پیش کیا، اور اپنے طرز کے خود موجد ہیں۔
صاحب طرز ہے، بہت باکمال، ہزاروں اشعار پر مشتمل ان کی مثنوی، اور خود آپ کا بیان ہے علامہ اقبال کے یہاں جو فلسفہ خودی ملتا ہے وہ در حقیقت بیدل کی مثنوی سے اخذ کیا ہوا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیدل نے اسے پیش کیا ہے اپنی مثنوی میں۔ تو بیدل کی شاعری، ان کی فکر، ان کا طرز، یہ بہت بے مثال ہے، بڑا کام اس پر ہوا ہے۔ 20-25 سال تک ڈاکٹر صاحب نے اردو پر تحقیقی کام کیا، ان کی شاعری پر، ان کی فکر پر، ان کی سوانح پر، اور ایک بہترین تحقیقی کتاب تیار کی جس کا نام ہے بہار ایجادی بیدل۔ 2008 میں پہلی بار وہ شائع ہوئی، پھر اس کی تلخیص کئی بار شائع ہوئی، اور ابھی اس کا تازہ ترین ایڈیشن آیا ہے، بہت دیدہ زیب اور بہت خوبصورت اور بہت معیاری، پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ اس میں بیدل کی سوانح حیات بھی ہے، ان کی فکر پر آپ کی گراں قدر تحقیقات ہیں، اور ان کی شاعری کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ویسے بھی ترجمہ مشکل کام ہوتا ہے، اور منظوم ترجمہ وہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت کامیابی کے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب نے اسے انجام دیا، اور اسے بہت سراہا اہل علم نے۔ متعدد آپ کی تصانیف ہیں، پہلا جو آپ کا شعری مجموعہ ہے وہ پیکر نغمہ کے نام سے شائع ہوا ہے 1986 میں، سعودی عرب میں شائع ہوا ہے، اور اس سرزمین پر اردو کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو وہاں سے شائع ہوا، وہ پیکر نغمہ کے نام سے آپ کا مجموعہ ہے۔ بہار ایجادی بیدل آپ کی گراں قدر تصنیف ہے، اس پر آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی اعزازی طور پر جامعہ ہمدرد کراچی نے 2011 میں عطا کیا۔ نفس بیدل کے نام سے بیدل کے منتخب اشعار کا منثور اور منظوم ترجمہ ہے جو 17 میں شائع ہوا، پہلی اشاعت اس کی 10 کی تھی۔ آپ کا دوسرا شعری مجموعہ اوقاز غزل کے نام سے شائع ہوا، اور یہ مجموعہ یہ 12 میں شائع ہوا ہے۔ طواف منزل جانا یہ احمد فراز کے مکمل کلام کا اشاریہ ہے جو آپ نے تیار کیا، 2018 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ ضمیر کی عدالت یہ آپ کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ جو مرتب ہے، کمپوزڈ ہے، اس کی ایک کاپی آپ کے سامنے ہے، آپ کی لائبریری کو وہ عنایت کرنے والے ہیں، اور جلد ہی یہ کتاب شائع ہونے والی ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ کھیل کے مشتبات یہ مقادیر کا مجموعہ ہے، اس کی بھی کمپوزنگ ہو چکی ہے۔ آپ پر بہت سے تحقیقی کام بھی ہوئے ہیں، اس میں ایک کام ہے مشق قلم کے نام سے، ڈاکٹر سید نعیم حامد علی حامد فن اور شخصیت، اس کے مرتب ہے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی۔ ابھی ادھر جلد ہی ایک فلاحی نوجوان نے ایم فل کے مقالے کے لیے آپ کے فن اور آپ کی شاعری کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، نعیم حامد علی کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ، مقالہ برائے ایم فل اردو، مقالہ نگار کا نام ہے محمد فیضان فلاحی، نگراں ہے ڈاکٹر مشتاق عالم قادری، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان یہ علم اور ادب کے لحاظ سے، تنقید کے لحاظ سے، شاعری کے لحاظ سے ایک انتہائی ممتاز مقام پر فائز ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جامعہ تشریف لائے ہیں اور آپ سے ہمیں استفادے کا موقع مل رہا ہے۔
رات ادبی نشست تھی آپ کے اعزاز میں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے براہ راست آپ کا کلام سنا ہے. کچھ لوگ جو رات شریک نہیں تھے وہ اس وقت سن لیں گے. بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہے, بڑی بے ساختگی, الفاظ, تراکیب, معانی, حالات کا اس میں کرب بھی ہے, حوصلہ بھی ہے. اصلاً آپ غزل کے شاعر ہیں اور غزل آپ جانتے ہیں کہ اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے, اس میں بہت سارے مضامین آتے ہیں اور جب تک حالات پہ گہری نظر نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک اچھی غزل نہیں ہوتی ہے. میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں, بہت ڈوب کر میں غزل کہہ رہا ہوں. وہ بحر وفا جس کا ساحل نہیں ہے وہاں ڈوب کر میں غزل کہہ رہا ہوں. تو نئی چھاپ کے تحت اشعار ملاحظہ کیجیے. باوجود کہ نظر آتے ہیں کالی الفاظ, الفاظ آپ کو کالی سیاہی سے لکھتے ہیں نا, باوجود کہ نظر آتے ہیں کالے الفاظ, ظلمت جہل میں کرتے ہیں اجالے الفاظ. ظلمت جہل میں کرتے ہیں اجالے الفاظ. یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے, یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے. معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ, معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ. بات اتنی ہے برتنے کا ہنر آتا ہو, بات اتنی ہے برتنے کا ہنر آتا ہو, ورنہ اے خامہ فن تیرے نہ میرے الفاظ, ورنہ اے خامہ فن تیرے نہ میرے الفاظ. آج کے حالات میں دیکھیے, بے گناہ جب بھی سردار نظر آتے ہیں, بے گناہ جب بھی سردار نظر آتے ہیں, ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں. نظر آ رہے ہیں, ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں. سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں. اہل حقدار پہ سردار نظر آتے ہیں, اہل حقدار پہ سردار نظر آتے ہیں. اور درد مندانے چمن آنکھ نہ لگنے پائے, درد مندانے چمن آنکھ نہ لگنے پائے. ہم کو شبخون کے آثار نظر آتے ہیں, ہم کو شبخون کے آثار نظر آتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اس عمر میں سفر کی صعوبت برداشت کر کے جدہ سے تشریف لائے اور آپ سے استفادے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی کتب خانے کا بڑا قیمتی جو ذخیرہ تھا, انتہائی اہم کتابوں پر مشتمل, وہ پورا ذخیرہ جامعہ کی مرکزی لائبریری کو عطیہ کر دیا. وہ سب کتابیں آ گئی ہیں آپ کی لائبریری میں. جو فرسٹ فلور ہے جہاں کتابوں کا اسٹاک ہے, فرسٹ فلور پر گوشۂ نعیم میں عافیت کے ساتھ بیٹھ کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی کتابیں ہیں, اخبارات کی بڑی قیمتی تراشیں ہیں, سال ہر سال کی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. علمی کتابیں ہیں, ادبی کتابیں ہیں, تاریخی کتابیں ہیں, تنقید پر کتابیں ہیں. بہت بڑا ذخیرہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے اور آپ کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. جامعہ سے بڑا تعلق ہے, بڑی محبت رکھتے ہیں, فارغین سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ محبت ہی کی علامت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی استفادے کا موقع عنایت فرمائیں گے. بہت بہت کا جو مفصل تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا.
اس سے یہ آپ لوگوں کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بہت جلد ان کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ان کو دعوت دوں، جامعہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہدیہ تشکر کے طور پر میں ان کی خدمت میں بدرست جناب مولانا رحمۃ اللہ سے ابراہیم مدنی صاحب ناظم جامعہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں مہمان موصوف کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ڈائری، اپنی کاپی، اپنے قلم ساتھ رکھ لیں اور جتنی بھی قیمتی باتیں ہوں گی، سب قیمتی باتیں ہوں گی، اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ انشاءاللہ علمی لوگوں کی اتنی باتیں اور وہ برپا کے لیے سنگ میل ثابت ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمانوں کی جناب ڈاکٹر سید نعیم عامر علی ارکانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم لوگ کے سامنے اپنے دین کی باتیں کریں۔ اگر میں برتن شخص کا نام لوں گا تو بہت طوالت کا باعث بن جائے گی، لیکن میرا شکریہ یہاں کے ناظم، یہاں کے تمام اساتذہ اور طلباء کے لیے بحثیت مجموعہ ہے۔ اب رہا یہ کہ میں آپ کو نہ کوئی نصیحت کر سکتا ہوں، کیونکہ ماشاء اللہ آپ مستقل نصیحت کے ذمہ دار اساتذہ ہیں اور خود آپ مزاجاً اسلامی مزاج رکھتے ہیں، تو پھر کسی قرآن کے بعد کسی نصیحت کی ضرورت ہے، حدیث کے بعد کسی اور کی نصیحت کی ضرورت ہے، ساری نصیحتیں تو اسی میں آ گئی، تو اب میں کیا آپ کو نصیحت کروں؟ ہاں، آپ کی ضیافت طبع کے لیے کچھ اپنا کلام پیش کر دوں گا اور ایک مضمون سنانا چاہوں گا جو آپ کے لیے تحقیق کی دعوت تحقیق دے گا اور اس میں اعلیٰ درجے کا کلام بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو پہلے تو میں اپنے ایک دو غزلیں سنا دیتا ہوں، وہ مضمون بہت عجیب و غریب ہے، ہاں وہ جب میں پڑھوں گا تو آپ سمجھ گے۔ تو پہلے چند غزلیں کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ میرا کلام بہت خشک قسم کا ہوتا ہے، یعنی وہ جو تبدل وغیرہ جو پایا جاتا ہے وہ میرے نہیں ہے۔ بہرحال براہیمی نسب ہیں سیرت آزر نہیں رکھتے، براہیمی نسب ہیں سیرت آزر نہیں رکھتے، جو غیر اللہ کے آگے جھکے وہ سر نہیں رکھتے۔ براہیمی نسب ہیں سیرت آزر نہیں رکھتے، جو غیر اللہ کے آگے جھکے وہ سر نہیں رکھتے، نگاہ داران
ڈر نہیں رکھتے، نگہداران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں خوف سر نہیں، نگہداران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں خوف سر نہیں رکھتے، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، ہم ایسے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، ہم ایسے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے، اگر کہوں ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے، اور کہیں مغزاں سرور علم سے محروم رہتے ہیں، کہیں مغزاں سرور علم سے محروم رہتے ہیں، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے، ہماری جرأت پرواز محدود مقام کب ہے، ہماری جرأت پرواز محدود مقام کم ہے، نہ دے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، نہ دے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ صدقہ ہو نہیں سکتی، جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ صدقہ ہو نہیں سکتی، ہوا ہے علم ارزانی اگرچہ زر ہوا، جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ صدقہ ہو نہیں سکتی، ہوا ہے علم ارزانی، جو علم ارزانی اگرچہ زر نے مثل بلائیے شیخ علی حدی کا ہے، حدیث معاشروں گر قصہ عالی نسب خانے، حدیث معاشروں گر قصہ عالی نسب خانے، کشش افسانہ ہائے قیصر و سنجر نہیں رکھتے، یہ شکیب دلائی ایک بہت اعلیٰ درجے کے شاعر کے کاتب 50 سال پہلے ہوتے ہیں، اور جدید شاعری کے حقیقی معنی انہیں نام تو بے شمار لوگوں کو بتایا، زور طوفان سے اشجار ثمر بار گرے، اشجار ثمر بار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار گرے، زور طوفان سے اشجار ثمر بار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار گرے، عرض کرتا ہوں سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار گرے، اور ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج، ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج، خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے، ظلم کی خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے، مفتی
دیکھیے تم تو راکھو شان و شوکت دبدبا کچھ بھی نہیں، شان و شوکت دبدبا کچھ بھی نہیں، عاقبت ہر کیفیت کی جز فنا کچھ بھی نہیں، عاقبت ہر کیفیت کی جز فنا کچھ بھی نہیں۔ اور کہتا ہوں کہ دل اگر انسانیت کے درد سے خالی رہا، دل اگر انسانیت کے درد سے خالی رہا، بندگی ایک داغ سجدہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دل اگر انسانیت کے درد سے خالی رہا، بندگی ایک داغ سجدہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کارواں سمجھوں اسے یا ایک ہجوم گمراہاں، کارواں سمجھوں اسے یا ایک ہجوم گمراہاں، جادو منزل سے جس کا رابطہ کچھ بھی نہیں۔ عارض و لب، ایک غزل کا شعر آ گیا ہے اتفاق سے، عارض و لب چشم و ابرو زلف عنبر بار دوست، عارض و لب چشم و ابرو زلف عنبر بار دوست، زندگی ان اشتہاروں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی ان اشتہاروں کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ سرخی خون تمنا پیش کرتا ہوں حضور، سرخی خون تمنا پیش کرتا ہوں حضور، اس کے آگے شوخی رنگ حنا کچھ بھی نہیں، اس کے آگے شوخی رنگ حنا کچھ بھی نہیں۔ اور داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، آئینہ کیا کہہ سکے گا، آئینہ داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، آئینہ کیا کہہ سکے گا، آئینہ کچھ بھی نہیں۔ اپنے احساس خودی کو اور سیقل کر نہیں، اپنے احساس خودی کو اور سیقل کر نہیں، زندگی بے نغمہ ساز انا، زندگی بے نغمہ ساز انا کچھ بھی نہیں۔ بھئی میں نے علامہ اقبال کے کلام پر ایک تضمین اگر آپ اجازت دیں، وقال لفظ و بیان لا الہ الا اللہ، وقال لفظ و بیان لا الہ الا اللہ، نوائے بربت جان لا الہ الا اللہ، خودی ہے حق کا نشان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیکھ بزان لا الہ۔ نظر اسیرے طلسم بتان بازاری، نظر اسیرے طلسم بتان بازاری، گدائے شہر کے سر پر کلاه سرداری، گدائے شہر کے سر پر کلاه سرداری، جنون سیکھ لیے ہی دہائے مکاری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی جناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا خدا کبھی نہ کرے زہر کو کہوں میں قند، مزخرفات جہاں دل کو آ سکے نہ پسند، ہے منکشف میری نظروں پہ راز پست و بلند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان۔ تو راز عالم تخلیق کو نہیں سمجھا، نہیں ہے تجھ میں مذاق تفحص اشیاء، نہیں ہے تجھ میں مذاق تفحص اشیاء، ہے بندگی ہی فقط زندگی کا سرمایہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ورے بے سود زیاں را۔ زہر تلاش میں ہے، مشتری تلاش میں ہے، جنوں تلاش میں ہے، آگہی تلاش میں ہے، وہ جستجو ہے کہ خود
آذری تلاش میں، وہ جستجو ہے کہ خود آذری تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کشش اگرچہ غضب کی ہے مہجبینوں میں، کشش اگرچہ غضب کی ہے مہجبینوں میں، بھری ہے آتش سیار آب بینوں میں، ہے سرد آتش ایمان نعیم سینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ آخری میں نہ چشم و رخ میں نہ زلف و کمر میں رکھا گیا، نہ چشم و رخ میں نہ زلف و کمر میں رکھا گیا، حقیقی حسن تو خلق بشر میں رکھا گیا، حقیقی حسن تو خلق بشر میں رکھا گیا، کبھی کوئی نہ مجھے کر سکا نظر انداز، کبھی کوئی نہ مجھے کر سکا نظر انداز، ہمیشہ اہل نظر کی نظر میں رکھا گیا۔ الہی مجھ کو عطا ہو وہ جذبہ طاعت، الہی مجھ کو عطا ہو وہ جذبہ طاعت، جو ابراہیم کے نقطۂ جگر میں رکھا گیا۔ بنایا اس کو الہی جو احسن تقویم، تو پھر یہ عنصر شر کیوں بشر میں رکھا گیا، تو پھر یہ عنصر شر کیوں بشر میں رکھا گیا۔ نہ لوں میں اس کے عوض گنج گوہر و یاقوت، جو ایک قطرہ خون چشم تر میں رکھا گیا، کسی بھی حال میں محتاج رہ نہیں سکتا، عجب کرشمہ یہ دست ہنر میں رکھا گیا، عجب کرشمہ یہ دست ہنر میں رکھا گیا۔ ادب سے سلسلہ کسب فیض ہے جاری، کہ نور شمس جبین قمر میں رکھا گیا، کہ نور شمس جبین قمر میں رکھا گیا۔ مجھے نصیب ہوئی اہل علم کی صحبت، مجھے بھی زمرہ اہل قدر میں رکھا گیا۔ میرے کلام کی کچھ اور بڑھ گئی وقت، جب اس کو محفل نقد و نظر میں رکھا گیا۔ تمام موضوع پر ہمارے شعراء حضرات آپ سے
اتقیا کہیے، امام اتقیا کہیے، اب اس کے بعد کیا کہیے کہ ممدوح خدا. رسول کبریا کہیے، امام اتقیا کہیے، اب اس کے بعد کیا کہیے کہ ممدوح خدا. دلیل رتبہ عالی ہے سبحان الذی اسرا. دلیل رتبہ عالی ہے سبحان الذی اسرا. میرے آقا کو ہر عود و شرف کی انتہا. میرے آقا کو دلیل رتبہ عالی ہے سبحان الذی اسرا. میرے آقا کو ہر عود و شرف کی انتہا. کہیے اور سند موجود ہے ما ینطقو کی پھر غلط کیا ہے. سند موجود ہے ما ینطقو کی پھر غلط کیا ہے. جو فرمانے محمد کو بھی فرمانے خدا. غلط موجود ہے ما ینطقو کی پھر غلط کیا ہے. جو فرمانے محمد کو بھی فرمانے خدا. کہیے بحکم مسکن و مچپن رسول رحمت عالم. بحکم مسکن و مچپن رسول رحمت عالم. مدینہ کو مدینہ ہی نہیں رحمت کدا. مدینہ کو مدینہ ہی نہیں رحمت کدا. کہیے الہی دے مجھے قول و عمل کی ایسی یکسانی. الہی دے مجھے قول و عمل کی ایسی یکسانی. رسول اللہ کی جس کو مکمل اقتدا. الہی دے مجھے قول و عمل کی ایسی یکسانی. رسول اللہ کی جس کو مکمل اقتدا. کہیے الہی دے مجھے اسلوب تازہ نعت گوئی کا. الہی دے مجھے اسلوب تازہ نعت گوئی کا. وہ طرز نبض جس کو شاعری کا معجزہ. طرز نبض جس کو شاعری کا معجزہ. کہیے یہ نعت میرے قیام مدینہ کا دوران کہی گئی تھی. نئی نام ہے مجھ پر. نعیم انعام ہے مجھ پر کیا ساکن مدینے کا. نعیم انعام ہے مجھ پر کیا ساکن مدینے کا. خدا کی دین ہے اس کے سوا اور خدا کی دین. اب اور کیا حضرت یہ خصوصی طور سے غزل کہی. یہ میرا یہ بظاہر تو آپ کو مطبوعہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ غیر مطبوعہ کلام ہے. میں نے پرنٹ کر کے جلد میں اتری. تو ایک غزل غزل برائے پاک و ہند یکجہتی. یکجہتی مطلب کرتا ہوں وہ حسن و عشق کی جنت جسے ہندوستان کہیے. وہ حسن و عشق کی جنت جسے ہندوستان کہیے. وہیں کھلتے ہیں جن کو گیسوئے عنبر پیشاں. وہ حسن و عشق کی جنت جسے ہندوستان کہیے. وہیں کھلتے ہیں جن کو گیسوئے عنبر پیشاں. کہیے اور فسانہ گل رخوں کا اے نعیم میں خوش بیاں. کہیے فسانہ گل رخوں کا اے نعیم میں خوش بیاں. کہیے اجنتا کے نگارستاں کی رنگین داستان. اجنتا کے نگارستاں کی رنگین داستان. کہیے کراچی کو یقیناً جنت دانشوراں. کراچی کو یقیناً جنت دانشوراں. کہیے تو دہلی کو جواہر خانہ
जाने बेखदा कहिए, नहीं है फायदा कुछ दुश्मनी से ऐ मेरे लोगों। नहीं है फायदा कुछ दुश्मनों से ऐ मेरे लोगों, वफाओं की कहानी दोस्तों की, दोस्ती की दाता। मैंने जिस दिन से तेरा नक्शे कपे पा देखा, मैंने जिस दिन से तेरा नक्शे कपे पा देखा, फिर तेरे सर की कसम मुंह न किसी का। मैंने जिस दिन से तेरा नक्शे कपे पा, फिर तेरे सर की कसम मुंह न किसी का देखा। और दीन पर तेरी तसद्दुक, तेरी कुर्बत के निसार, दीन पर तेरी तसद्दुक, तेरी कुर्बत के निसार, मैंने खुशबू को छुआ बहकर नगमा देखा, मैंने खुशबू को छुआ बहकर नगमा देखा। अर्ज करता हूँ, मैं दूसरा कदर है, मैं तो इंसान हूँ, फरिश्ते भी बहक सकते हैं। मैं तो इंसान हूँ, फरिश्ते भी बहक सकते हैं, देख पाए वो अगर हुस्ने जहां ताब तेरा। मैं तो इंसान हूँ। आदमी साहब, ये आपके वापस आने की बात की बात है। ये वो जवान आदमी हमारे बहुत अजीज दोस्तों में है, और मदीना मुनव्वरा में एक तवील अरसा साथ रहा है, और उसके बाद वापस आ गए। तो ये वो कलाम है जो उनकी वापसी के बाद, इसलिए मैंने बात पढ़ी। मैं तो इंसान हूँ, फरिश्ते भी बहक सकते हैं, देख पाए अगर हुस्ने जहां ताब तेरा। आरिज़ो चश्मो लबो अब्रुओ गेसू ही नहीं, आरिज़ो चश्मो लबो अब्रुओ गेसू ही नहीं, एक क़यामत है हमा पे करे शादा। एक क़यामत है हमा पे करे शादा तेरा। एक और कथा सुना के फिर गजल की तरफ आ जाऊंगा। छेड़ रहती है सदा गर्दिश अय्याम के साथ, छेड़ रहती है सदा गर्दिश अय्याम के साथ, एक पल हम तो न बैठे कभी आराम। छेड़ रहती है सदा गर्दिश अय्याम के साथ, एक पल हम तो न बैठे कभी आराम के साथ। कहता हूँ कि नाज है हमको नईम अपनी सियाह बख्ती पर, नाज है हमको नईम अपनी सियाह बख्ती पर, कुछ तो निस्बत है तेरी जुल्फ़े सियाह फाम के साथ। छेड़ रहती है सदा गर्दिश अय्याम के साथ, एक पल हम तो न बैठे कभी आराम के साथ। नाज है हमको नईम अपनी सियाह बख्ती पर,
کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، قوم پابند سلاسل، کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، قوم پابند سلاسل، کبھی ایسی تو نہ تھی جب ایک حق برا گندا کسی دور میں اتنا
نہ کروں میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں کلام نبض اسد بے مثال ہے میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں کلام نبض اسد بے مثال ہے کہ نہیں اور نعیم عظمت اجداد بھی بجا لیکن یہ مطلب دو مقطع ہیں یہ مقطع اول نعیم عظمت اجداد بھی بجا
कहना नहीं मुश्किल है कद अदाई अहबाब। बेदिल के अशार में हमारा सिर्फ उसका मंजूम तर्जमा तो है वो मैं सुनाऊंगा मगर पहले आप बात कर नहीं मैं तरन्नुम से कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। हाँ मैं तरन्नुम कहते हैं कि मेरा तरन्नुम अच्छा है लेकिन मैं पढ़ने यकीन कीजिए कि मैंने जिंदगी में कभी पहले दिन से और जबकि मुझे मौसीकी से दिक्कत थी और तरन्नुम में बुरा नहीं आवाज भी आपको तो मगर ये कि बाहर जो एक उसूल के मुताबिक शेवए सब्र रज़ा का भी हवाला लिखा। शेवए सब्र रज़ा का भी हवाला लिखा मुसफ़े इश्क में जब बाब वफा का। मुसफ़े इश्क में जब बाब वफा का लिखा चाहे अच्छा न लगे आपको मेरा लिखा। चाहे अच्छा न लगे आपको मेरा लिखा ये हकीकत है मगर मैंने जो देखा। चाहे अच्छा न लगे आपको मेरा लिखा ये हकीकत है मगर मैंने जो देखा लिखा। और बावजूदे कि तमन्ना है ये शब्द आदम की। बावजूदे कि तमन्ना है ये शब्द आदम की मैंने हर दिन न अंधेरे को उजाला। बावजूदे कि तमन्ना है ये शब्द आदम की मैंने हर दिन न अंधेरे को उजाला लिखा। सिर्फ रुखसार और लबो जुल्फ के तुझसे न लिखे। सिर्फ रुखसार और लबो जुल्फ के तुझसे न लिखे हमने तारीख को अशार में ढाला लिखा। हमने तारीख को अशार में ढाला लिखा। किस्मते हर को आलूदे सियाह न किया। किस्मते हर को आलूदे सियाह न किया हमने जबरन भी न जालिम का कसीदा। किस्मते हर को आलूदे सियाह न किया हमने जबरन भी न जालिम का कसीदा लिखा। जब देखिए ये तो मुश्किल है करें
سب ان سے متاثر ہیں اور ان سب نے بے دل کا ذکر کیا ہے. عہد حاضر میں ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد صاحب نے بے دل پر بڑا کام کیا ہے اور آپ کی جو کتاب ہے بہار ایجاد بے دل وہ بڑی بے نظیر کتاب ہے اور ابھی آپ نے دکھایا اس کا جو نیا ایڈیشن آیا ہے بہت ہی شاندار، بہت دیدہ زیب اور بہت آب و تاب کے ساتھ وہ پاکستان میں شائع ہوا ہے. اس کا ایک نسخہ انہوں نے ہماری اس لائبریری کے لیے عنایت کیا ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ ہمارے معزز مہمان بڑا اچھا ذوق کتابوں کا رکھتے ہیں اور ان کا جو ذاتی کتب خانہ جس کو انہوں نے بہت سنبھال کے سالوں سے رکھا تھا وہ بڑی قیمتی کتابوں پر مشتمل ان کا ذاتی کتب خانہ تھا. اور ہمارے عزیز فلاحی جو وہاں مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، سعود اختر بھی یہاں موجود ہیں، عزیزم عبید اللہ طاہر بھی موجود ہیں اور اس طرح کے جو ہمارے فلاحی عزیز ہیں یہ آپ سے ملاقات کرتے رہے، آپ سے فیضیاب ہوتے رہے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ کا جو یہ ذخیرہ ہے کتابوں کا بڑا قیمتی، اگر جامعہ کی لائبریری کے لیے آپ عنایت کر دیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. ہمارے اساتذہ ہمارے طلبہ برابر اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ محترم نے وہ اپنا پورا قیمتی سرمایہ جامعہ کی اس لائبریری کو ہدیہ کر دیا اور وہ تمام کتابیں یہاں پہنچ چکی ہیں. بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ہماری لائبریری کا وہ پورشن جو کتابوں کے ذخیرے کے لیے مختص ہے اس کے فرسٹ فلور پر پہلی منزل ہے، اس میں وہ تمام کتابیں محفوظ کر دی گئی ہیں اور گوشے نعیم حامد کے نام سے اس کو مختص کر دیا گیا ہے. ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ اور جو اسکالرس وغیرہ آتے رہیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یقیناً آپ کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ان کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ کا تعلق اس جامعہ سے بڑا گہرا ہے اور پھر آپ کی یہ خواہش تھی، ہماری بھی یہ خواہش تھی، ناظم صاحب نے دعوت دی اور محترم مہمان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے اپنی آنکھوں سے اس لائبریری کو دیکھا، جامعہ کو دیکھا اور پھر یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، کل بھی رہیں گے، پرسوں تک رہیں گے وہ. تو ہم سب ان کے شکر گزار بھی ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو لمبی حیات دے، عافیت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے اور جو قیمتی تحفہ آپ نے ہماری اس لائبریری کو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ کا جو کلام آپ نے آج سنا ہے تو جی چاہتا تھا کہ پڑھتے جائیں اور ہم لوگ سنتے جائیں. اتنی بہترین شاعری، اتنی روانی، اتنی شگفتگی، اتنی برجستگی اور اس طرح سے الفاظ کا استعمال اور پھر زندگی کی حقیقتوں کو جس طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ بس پڑھتے رہے، ہم لوگ سنتے رہے. اتنا وقت گزرا اس کا بہت احساس بھی نہیں ہوا. اور آپ نے جو 65 سال کی عمر میں جو غزلیں سنائی ہیں تو اس میں جو ہے ایک شعر یاد آ گیا شفیق جونپوری کا. شفیق جونپوری کی ایک غزل بڑی مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، سلام الدین جمامر، اس سے بہت متاثر تھے، بہت کچھ لکھا انہوں نے. تو اس میں ایک غزل کوئی انہوں نے کہی تھی، اس میں ایک شعر یہ ہے کہ نکالی سینکڑوں ندیاں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں ندیاں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. مجھے خوابوں میں آ کے رات میں اکثر ستاتا ہے، مجھے خوابوں میں آ کے رات میں اکثر ستاتا ہے، صلاح الدین پیارے تیری نادانی نہیں جاتی، صلاح الدین پیارے تیری نادانی نہیں جاتی. تو اس کا جو مقطع ہے وہ اس وقت سنانا پیش نظر تھا. شفیق ایمان لانا ہی پڑا کیفے تبذل پر، شفیق ایمان لانا ہی
اور ہمارے مہمان کی